چھوٹی سی چڑیا کی بے چینی۔ مقدس قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گھوڑے اور اونٹ تھک چکے تھے۔ مقدس مسافروں پر بھی تھکن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ قافلے کے سوار بہت نیک اور پیارے انسان تھے۔ وہ سفر میں سواریوں پر بیٹھ کر خاموش رہنے یا آپس میں فضول اور بے مقصد گفتگو کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس قافلے کا سالار بہت خوبصورت، باوقار اور نرم دل انسان تھا۔ اس نے جب اپنے ہم سفروں پر تھکاوٹ اور سستی کے آثار دیکھے تو قافلے کو پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ محبوب سالار اور مشفق رہنما کا حکم سنتے ہی سب نے سواریوں کی لگامیں کھینچ لی اور ایک محفوظ اور ہموار جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ قافلے والوں کا سامان ایک طرف رکھا جانے لگا، سامان کا ڈھیر لگ گیا، سواریوں کو چارہ ڈالا گیا اور آرام کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تمام مسافر پڑاؤ کی جگہ آپس میں پیار اور محبت بھری باتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا نماز کا وقت ہونے والا ہے؟ تھوڑی دیر بعد ہم نماز ادا کریں گے۔ اسی دوران میں قافلے کا سالار اپنی کسی ضرورت کے تحت ایک طرف کو یہ کہتے ہوئے چل دیا کہ میں ابھی واپس آ جاؤں گا۔ وہ مسافر اور اس قافلے کا سالار اور رہبر وہ عظیم انسان تھا جس کا ذکر ہمارے پیارے رب کریم نے قرآن مجید میں کیا ہے، جس کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ کریم نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن میں فرمایا ہے کہ میں دنیا میں ہی ان سے راضی ہو گیا ہوں اور ان کے جنت میں ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس قافلے کے سالار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے شاندار انسان کو دنیا میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب پتہ چلا کہ مقدس مسافر کون تھے۔ ہاں، تو آپ صحیح سمجھے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ مقدس ہم سفر مسافر ہمارے پیارے رسول سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے۔ یہ تو ان پاک باز انسانوں کا تعارف تھا۔ تو آئیے اب کہانی کی طرف پھر سے آتے ہیں۔ قافلے کا سالار یعنی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت کے تحت قافلے کے پڑاؤ سے تھوڑی دور چلے گئے۔ صحابہ کرام اپنی باتوں اور کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران اچانک صحابہ نے ایک چڑیا کو دیکھا۔ یہ معصوم سی چڑیا تھی۔ یہ تیر کی طرح اڑتی ہوئی یہاں آئی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھونسلے تک جا پہنچے۔ گھونسلے میں اس کے کمزور سے دو ننھے معصوم بچے سہمے سے ڈرے ڈرے اور خوف زدہ سے ماں کے منتظر بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت حیران اور خوش ہوئے۔ اچانک ایک صحابی نے آگے بڑھ کر اس چڑیا کے دونوں بچوں کو اٹھایا۔ بچے ہاتھ میں آتے ہی سہم گئے، خوفزدہ ہو کر دبک کر بیٹھ گئے۔ بہت کمزور تھے، چھوٹے چھوٹے پاؤں، ننھی سی چونچیں، کمزور سے پر تھے۔ ان کے وہ زور لگا کر یا چونچیں مار کر آزاد ہونا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ وہ انسان کے مضبوط اور توانا قوت والے ہاتھ کی گرفت میں تھے۔ یہ ہاتھ اتنے طاقتور تھے کہ ان میں پکڑی تلوار جب کافروں پر عذاب الہی بن کر برستی تو ان کی گردن جسم سے الگ کر دیتی۔ ان ننھی چڑیوں کے ننھے منھے بچے ان ہاتھوں کو نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے اور نہ ہی آزاد ہو کر کھلی ہوا میں اڑ سکتے تھے۔ صحابہ کرام ان کی معصومیت دیکھ کر انہیں پیار کر رہے تھے۔ صحابہ میں سے ان کی ننھی زبانوں سے نکلنے والی آوازیں چوں چوں سن کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ خوشی سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی رائے اور تبصرہ کر رہے تھے۔ پھر ان بچوں کی ماں کو پتہ چلا اور بھاگتی ہوئی آئی۔ جب اس کی ماں نے ننھی چڑیوں کو دیکھا کہ صحابہ نے اس کے بچوں کو گھونسلوں سے اٹھا لیا ہے تو اسے ایسے لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا چھوڑ رہا ہو۔ اس کی سانسیں پھول گئی ہیں، جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی ہے۔ اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ اسے صحیح طرح سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ننھا سا دل دھک دھک کر رہا تھا، جس سے اس کی جان نکل جا رہی تھی۔ اڑنے کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھیں نمناک تھیں، دل غمگین تھا۔ وہ دل ہی دل میں رو رہی تھی، چیخ مار رہی تھی اور زبان حال سے کہہ رہی تھی، ہائے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب کیا کروں۔ ہائے میرے بچوں کو کون چھڑائے گا؟ میرے بچوں کو کون آزادی دلائے گا؟ کون گھونسلوں تک واپس پہنچائے گا؟ بہت نازک ہیں، ابھی چند دن پہلے ہی دنیا میں آئے ہیں، ابھی چند دن کی تو ان کی عمر ہے۔ اگر ان کی جان چلی گئی، اگر کہیں وہ زخمی ہو گئے، اگر ان کا سانس رک گیا، وہ ہاتھوں میں دب کر یا سانس گھٹ کر مر گئے تو میرا کیا بنے گا؟ یقیناً میں بھی جیتے جی مر جاؤں گی۔ ہائے کوئی آئے اور میرے بچوں کو بچائے۔ وہ اللہ کے دربار میں فریاد کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرمانا۔ چڑیا کی بے قراری دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بے قراری کے عالم میں دیوانہ وار ادھر ادھر اڑ رہی تھی اور فضا میں محو پرواز تھی۔
وہ بے حد تیز رفتار سے صحابہ کے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ وہ صحابہ کے ہاتھوں میں پکڑے اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ ایک صحابی نے پیار سے ننھے معصوم بچے کو اپنی جھولی میں ڈال لیا۔ یہ دیکھ کر چڑیا تڑپ اٹھی، بے قراری کے عالم میں اڑتی ہوئی آئی اور اس کے سر پر بیٹھ گئی، لیکن کیا کر سکتی تھی، کیونکہ تھی تو وہ ایک کمزور ننھی سی چڑیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا ننھا سا دل اس کے بچوں کی جدائی کے درد میں دھڑکنا بند کر دے گا اور ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس کی سانسیں رک جائیں گی اور وہ مر جائے گی، لیکن اس کے بچوں کا کیا بنے گا؟ یہی سوچ اسے کھائے جا رہی تھی۔ یہ ایک ماں کی تڑپ تھی اپنے بچوں کے لیے، جو دنیا کی ہر ماں کے دل میں ہمیشہ موجود رہتی ہے، وہ ماں چاہے حیوانوں کی ہو یا انسانوں اور پنچھیوں کی۔ صحابہ کرام اس کا دیوانہ وار اپنے سروں پر منڈلانا دیکھ رہے تھے اور اس کے بچوں سے پیار کر کے، لاڈ کر کے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے الگ الگ آوازیں نکال کر خوش اور محظوظ ہو رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ننھی چڑیوں کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ کہیں صحابہ اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ نرم دل اور پیار کرنے والے صحابہ ہیں۔ یہ تو اس کے بچوں سے پیار کر رہے تھے، جبکہ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ صحابہ کرام ابھی اپنے اس کام میں مست تھے کہ اچانک ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں آئے۔ انہوں نے بے قرار چڑیا کو فضا میں صحابہ کے سروں پر درد کے عالم میں اڑتے دیکھا تو صحابہ سے اس کا سبب پوچھا۔ صحابہ نے بتایا کہ ہم نے اس کے 2 بچوں کو پکڑ رکھا ہے، یہ اسی لیے بے قراری پرواز کر رہی ہے۔ رسول رحمت عالم کا یہ سننا تھا کہ چڑیا کے حق میں غم اور تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ غمناک اور پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ آپ سے چڑیا کی بے قراری اور غم دیکھا نہیں گیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے غصے کے عالم میں پوچھا، اس چڑیا کے بچے کو پکڑ کر اس چڑیا کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کس نے درد پہنچایا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ فلاں صحابی نے اس کے بچے کو گھونسلوں سے اٹھایا ہے، اب ان سے لاڈ پیار کر رہا ہے اور کھیل رہا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کے بچے ترنت چھوڑ دو۔ صحابہ نے اسی وقت حکم کی تعمیل کی اور بچوں کو گھونسلوں میں پہنچا دیا۔ اب وہ چڑیا اور اس کے ننھے منھے بچے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور ان کی خوشی سے بھری چمکتی دمکتی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ رسول اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ انسانوں کے ساتھ ساتھ پنچھیوں کے لیے بھی نبی رحمت ہیں۔ آپ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے پنچھیوں اور جانوروں کا بھی اتنا خیال رکھتے ہیں، ہم سے انہوں نے اتنی محبت اور ترس دکھائی۔ اے رحمت اور راحتوں سے بھرے دل والے رسول، تیرا شکریہ شکریہ شکریہ۔ صحابہ کرام نے ان کی خوشی کو دیکھا نہیں تھا۔ پھر صحابہ نے حکم ملتے ہی پاؤں اٹھایا اور چڑیا کے اپنے سفر گھونسلہ کی طرف روانہ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی نے چڑیا کے بچوں کو گھونسلوں سے اٹھانے پر کتنے ناراض ہوئے تھے۔ آپ نے ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے جیو کو بھی ذرا سی تکلیف نہ پہنچائیں اور نہ اس کو اپنی قید میں بند رکھیں۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی آپ کو زبردستی اٹھا کر لے جائے یا تکلیف پہنچائے تو آپ کی پیاری امی جان کا کیسا برا حال ہوگا۔ یہی حال ہر جاندار کی ماں کا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے رسول کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ننھے جانوروں سے ترس اور پیار کرنا چاہیے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانی چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اور پھر اس کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔